کہتے ہیں وہ کہتے چلے لیٹس گیٹ دی ادر ویو نا. بلال صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو صبر کرنے کا کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے یہ صبر کرنے کا اگر یہ کہنا چاہتے ہیں نا تو خود گریڈ اسٹیشنوں میں گھس کے وہ کام نہ کرتے جو عام طور پہ گلی محلے میں لوگ کرتے ہیں جی. تو یہ چیف منسٹر صاحب مجھے نہیں پتا واٹ ٹرپ ہیز آن آنیسٹلی, چونکہ پچھلے 3 ماہ میں ہم ان کو دیکھتے ہیں کبھی آتے ہیں تو بڑے تمیز کے ساتھ آ کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ہے, ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, اسمگلنگ پہ ایشوز پہ سنجیدہ ہم بھی آ کے کہتے ہیں خوشائن بات ہے میچورٹی کے ساتھ. سر میری عرض سنیے, آپ لوگ مکر جاتے ہیں اس لیے پھر وہاں سے ریاکشن آتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں, پھر آپ کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہ لڑیں. یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ. Honestly, it is unbecoming of a chief minister in this country. ہمارے ملک کے اندر it is complete, he is unfit for this job. اگر آپ کا رویہ یہ ہے کہ آپ نے ہر دفعہ نیٹ ٹائٹل پروفٹس تو یہ وفاق میں بھی حکومت تھی, صوبے میں بھی حکومت تھی, کیوں نہیں ہوتے پیسے؟ اس ٹائم کیا چھلانگیں ماری تھی پرویز خٹک صاحب نے؟ کیا اس ٹائم پہلی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ میں اسلام آباد پہ آ کے چڑھائی کر دوں گا, میں کے پی ہاؤس سے گورنر کو نکال دوں گا, میں آ کے گریڈ اسٹیشن کے اوپر ٹیک اوور کروں گا؟ اس ٹائم کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کا جواب لے لو. نہیں سر, مجھے اب آپ اجازت دیجیے ایک دفعہ ذرا allow me and I've also taken out some facts. دیکھیے اس کے بعد میری گزارش ہوگی, بلکہ یوسف زائی صاحب کے پاس کوئی جواب ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ سارا تماشا ہے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب یہاں پہ جب 2 دن آ کے بیٹھ جاتے ہیں, محسن نقوی صاحب اور اویس لاری صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد پھر سے ہم شوز پہ گئے, ہم نے کہا یہ خوشائن بات ہے. اس سے پہلے یہ کنڈی صاحب کو کے پی ہاؤس سے نکال رہے تھے, اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے تھے, اس کے بعد اگر پھر سے اس رویے پہ آگے تو بہتر ہے. ہی از بیک ٹو دیٹ سیم رویہ. میرا خیال ہے شاید عمران خان صاحب ان کو چابی دیتے ہیں وہاں سے کہ جناب یہ نہیں چلے گا, مجھے یہ چاہیے جو اب آپ یہ کر رہے ہیں. یہ ان کی پارٹی کی ڈیمانڈ ہے, یہ ان کا ترقی کا معیار ہے. فائدہ ان کو بس ادھم ہے, ایک انارکی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم خود گریڈ اسٹیشن میں چڑھ جائیں گے. اگر آپ چڑھیں گے, اگر آپ گھسیں گے تو آپ بالکل معیار بنائیں گے اپنی جماعت کے اندر کی ترقی کا. یہ معیار ہے جس طرح علی امین گنڈا پور گریڈ اسٹیشن میں گھسا تھا, ان کا پارٹی کا ہر کارکن گھسے گا تو وہ آ کے سیلفیاں لگائے گا وہاں پہ. پھر یہ کہتے ہیں 9 میں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں, لوگوں کو آپ لیڈ کرتے ہیں آگے تک نہیں, مگر ہمارا بندہ کوئی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں گیا, بکریوں کا پانی تک لے کے جائیں پیا انہوں نے خود تھا. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ تو یہ انارکی کی ایک روایت ہے جس کے برقرار رکھ رہے ہیں, اور بدقسمتی سی ان کی پارٹی کے اندر بھی جو سینئر ایلیمنٹس ہیں یہ ان کو جان بوجھ کے پیچھے رکھتے ہیں. یہ علی امین گنڈا پور صاحب جیسے لوگ جان بوجھ کے اس طرح کی جگہوں پہ رکھتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, میں تو ویسے بھی جی فیکٹس کون سے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے فیکٹس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ کی کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں کے درمیان دیگر چیزوں پہ ایشوز ہوتے ہیں. یو بین اسٹڈیئنگ دس فار اے وائل, چاہے وہ فسکل معاملات ہوں, چاہے وہ ٹیکنیکل معاملات ہوں, 18ویں ترمیم کا اور دیگر ایشوز ہیں. اور یہ خط و خطابت اور ایک آپ کی طریقہ کار ہے جس کے اندر ریاست کے نظام کے اندر آپ بیٹھ کے ان چیزوں کو ریزالو کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں جی, ذاتی طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, مجھے یاد ہے 2013 سے 18 کے درمیان خیبر پختونخوا میں, تب بھی وفاقی حکومت نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ پیسکو لے لیں, ود آل اٹس ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. نہیں لی تھی. آج کیا خیبر پختونخوا کی حکومت لے گی؟ کیا اس کو چلا سکتی ہے؟ تو دیکھیے اگر آپ سنجیدہ ہونا ہے تو گریڈ اسٹیشنوں پہ جا کے اس طرح کی تصویریں نہ کھینچے, لیٹر لکھ کے دیں کہ ہمیں پیسکو چاہیے اور ہم اس کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. میں خود آئی ول سپورٹ دس پروپوزل ان سائڈ ایٹ لیسٹ مائی گورنمنٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جی بالکل ان کو دیں, یہ سنبھال سکتے ہیں تو سنبھالیں. طریقہ اس کا سنجیدہ یہ ہے, اف ہی وانٹس ٹو بی میچور, کہ آپ اینٹی تھیفٹ کیمپین کے اندر وفاق اور صوبہ آپ اس میں مل کے کولیبریٹ کریں. جو ہماری ٹرانسمیشن کے نظام کے اوپر جب ہم کام کر رہے ہیں کہ این ٹی ڈی سی کو بھی ریفارم کریں, بالکل کرپشن ہے ان اداروں میں. پرائم منسٹر صاحب خود بات کرتے ہیں, آج بھی رائٹ سائزنگ کی بات کرتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری, مگر اس کو ہم نے بہتر کرنا ملتی تھی. اور میں ذرا پیسوں کے حوالے سے 2-3 فیکٹ ذرا, میں نے ابھی بجٹ بکس میرے پاس ہی ہیں جی. فاٹا کی پاور سبسڈی کی مد میں اس سال 39 بلین سے بڑھا کے 65 ارب روپے رکھے گئے. سبسڈی کے جو ان کے ایریئرز تھے فاٹا کے پاور 65 بلین, لیکن وہاں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 51 ارب کا لاس ہوگا. نہیں دیکھیے, ساتھ ہی ساتھ جو ان کے ایریئرز ہیں, ایریئرز جو ہیں اس کے لیے 86 بلین علیحدہ کیے گئے ہیں پاور سبسڈی کی, فاٹا کے ایریئرز. اور پھر کے پی مرج ڈسٹرکٹس کے علیحدہ اس کے علاوہ جو سبسڈیز ہیں یا گرانٹ ہے وہ 66 بلین کا علیحدہ ہے. اب دیکھیے اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہو, آئیں وہ ڈسکشن کریں. دیکھیے بجٹ بھی سیشن جاری ہے, مگر دس از ناٹ دا وے. یہ کر دینا میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر دوں گا, جو ان کا پرائم منسٹر کے لیے زبان تھی, یہ بالکل قابل قبول نہیں. تو آپ لوگ فیڈرل گورنمنٹ کے انسٹالیشنز کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, پھر آپ لوگ ڈپلوائے کریں گے وہاں فیڈرل فورسز؟ نہیں دیکھیے جی, نہیں دیکھیے میرا تو خیال ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ایک صوبے کو اور ریاستی اداروں کو اور ریاستی انسٹالیشنز کو اگر آپ کو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سے پروٹیکٹ کرنا پڑے تو میرے خیال سے جس کا حد تک جانا پڑتا ہے پھر وہ پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. اگر نوبت یہاں پہ آ گئی کہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر is a threat to installations just like he was on 9th May when he wasn't chief minister, just like this party was on 9th May, تو بالکل وہ اقدام شوکت بھائی بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد آگے پہلا سوال تو آپ سے انہوں نے ریز یہ کیا
انہوں نے کہا یار یہ جو پیسے آپ اتنا شو ڈال رہے ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹس وغیرہ یہ تو میں 4 سال آپ لوگوں کی حکومت ہی دونوں جگہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں لیے, اس وقت کیوں نہیں آپ نے پیسے لیے, اور پھر کیوں نہیں یہ سارے جلوس نکالے, حملے کیے. اور اس کے علاوہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو فگر ایلیگیشن ہے, جب فیڈرل گورنمنٹ بھی پیسے رکھ رہی ہے تو یہ تو بڑے آرام سے ٹیبل پہ بیٹھ کے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. تو لگتا ہے کہ آپ لوگ جان کے فساد ڈال رہے ہیں.